کی وکالت نہ ہو سکے. میں نے کہا سنو ملا، میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی جیو سلامت رہو آباد. حیدری مجمع سمجھ گئے، انہیں سلوٹ مارتا ہوں جی. 10% جنہیں سمجھ نہیں آئی پیچھے انہیں بھی نہیں چھوڑا. خیر دے نا بچہ، روزے گزر گئے اندے تیری یہ حالت ہے، اللہ خیر کرے. سامعین کرام یہ قدر، میں نے کہا میرے ساتویں امام موسیٰ کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب کا فرمان ہے. میں نے کہا مولوی جرت ہے تو بھی کوئی ابے والا پیر ڈھونڈ کے لے. حیدر کرار کی عزت کی قسم، خوش نصیب ہو علی ولی اللہ پڑھنے والے، تمہیں ولدیتوں والے پیر ملے ہیں. 1 کروڑ دفعہ دشمن علی شیعوں کو کافر کہہ لے، بم پھاڑ دے، گولیاں چلا دے، ایک فخر قیامت تک ہمیں نہیں بھولے گا، ہم اس کے مرید ہیں جس کی ولدیت کا پتہ ہے. تو علی کے مقابلے پہ وہ پیر لایا ہے، عباس کے علم کی قسم، جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے ہیں. سلامت رہو. میں نے قسم کھائی ہے غازی عباس کی. اب بات کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن پڑھے لکھوں کے سامنے اشارہ ہو سکتا ہے. ناچتی ہوئی ماں ہار لے کر 50 بندوں میں سے ایک کے گلے میں ڈال دیتی ہے اور مسلمان اسے اپنا ماموں بناتے ہیں. کیا کروں؟ خال المسلمین، مسلمانہ دا ماما. اصل میں یہ وہ ماما تھا بھئی، ہر کام تبدیل کر بنے تو ماما لگ دے. اور پھر مجبوری یہ ہے، ماموں بھی پیارا، امی بھی پیاری. امی بھی ماموں بھی. قوت فیصلہ ہی نہیں. تھوڑا تھوڑا تار القادری صاحب کھولنے لگے، ابھی وہ کھول کے کھلے نہیں. کھلے تقریر میں کہا گیا جو بھی مولا علی سے لڑا یا لڑی ہم انہیں برا نہیں کہہ سکتے. توبہ توبہ نعوذ باللہ، کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین. میں نے 9 محرم کی ٹیلی ویژن کی تقریر میں ایک فکرہ کہا تھا، کینچی والوں کو اختر شاہ جی سمجھ نہیں آیا. کینچی والے سمجھتے ہو؟ وہ 6 مولوی بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جو بھی تقریر نشر ہوتی ہے آن دا ایئر، اس میں 6 مولوی بیٹھتے ہیں تنخواہ لے کر. جس چیز میں اسے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں یا جھگڑے کا خطرہ ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کٹ.
بہت بڑی کینچی وہ ادھی تقریر کٹی جاندی ہے ادھی باہر آندی ہے اتنی بڑی کینچی ہے تسی اتھوں اندازہ لگا قبلہ مداح شاہ صاحب تو کسے پوچھ لیا بھی خیبر دا دروازہ کھلا کتنا ہے قبلہ بھی انہیں پوچھے میرے تھے سامعین گرامی قادر یہ سلپ ہو گیا امام حسین کے کرم سے فکرہ چل گیا آن ایئر بعد میں انہوں نے کہا جی ایدھے تے زیادہ کھاتا ہے ایک ہی سی ابھی کچھ بھی نہیں واقعہ یہی تھا کہ مرحب آیا میدان میں علی سے لڑنے کی خاطر ماشاءاللہ فٹ ہو گیا 2 تلواریں 2 نیزے 2 خود 2 زرہ ڈبل ہو گیا علی تھا امام عادل اس نے بھی عدل والا فیصلہ کیا تلواریں 2 ہیں خود 2 ہیں زرہ 2 ہیں مرحب ایک کیوں ہے ہائے 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 جسے زبان مولا نے عطا فرمائی ہے اس زبان کا فائدہ نہیں جو سڑکوں میں بولے اور ذکر علی میں نہ بولے کئی بندے بالکل گم سم مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے سامعین گرامی علی نے دیکھا تلواریں 2 زرہ 2 خود 2 مرحب ایک کیوں ہے علی نے ایک مرحب کے 2 کر دیا مرحب بھی 2 ہو گئے یہ کیوں 2 ہو کر آیا اب یہ میں اندر کی بات بتاؤں لگوں آپ اندر قلعے کے اندر کی 39 دن مرحب آیا ہی نہیں لڑنے آیا ہی نہیں اس کا چھوٹا بھائی تھا حارث وہ مرحب کی شبیہ بن کر کھڑکی سے سر نکالتا میں نے ایک زمانے میں عرض کیا تھا کہ میں نے موٹر وے پولیس کو چیلنج کیا ہے کیمرے والے نہیں ہوتے جڑے سپیڈ ناپ دیں جڑے میں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ سپیڈ ناپ کے بتا دیں جتنا جرمانہ بزرگوں کا ہے ہم بھرنے کے لیے تیار بتا دیں کہ سپیڈ کیا تھا اچھے بھلے نیچے کھڑے تھے دروازے کے اوپر تو اس نے سر نکالا اور نیچے سے مجاہد کی آواز آئی جو بندہ اس فکرے کو جتنی جلدی سمجھے گا اسے اتنی جلدی سلام ہے ناصر عباس کا جیسے ہی کھڑکی سے اس نے سر نکالا نیچے سے بزرگ نے مرحوب کو دیکھا اور نیچے سے آواز دی اللہ رسول کے خیمے میں پہنچ کے ہو اکبر کہا بچہ یا علی آخر کی ٹھیک ہے نہیں اچھا یاد رکھ اللہ یا رسول اللہ بڑی مشکل سے بچاؤ یہ آیا مرحب صاحب لڑنے کے لیے اور اس نے کہا کون ہے جس نے میرے بھائی کو مار دیا کون ہے میرے بھائی کو کسی نے مارا یہ تو کوئی بڑا بہادر ہے اس سے بچنے کے لیے ڈبل ہو کے جانا پڑے گا اب وہ آیا میدان میں مولا علی سے لڑنے اور مرحب نے اپنا تعارف کرایا انا الذی شمتنی امی مرحبا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا اے مرحب نے یہ 39 دن بھی وہ کہتا رہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا شیعوں سے بندے ایسے لڑتے ہیں کیونکہ زد نے شیطان نے سمن بکمن کی مہریں لگا دی جب عقل نہیں ہو تو بندہ ایسا ہی بنتا ہے 39 دن جو وہ بے غیرت آگے کہتا رہا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے میں مذہب بھی تبدیل کروں گا اور منہ مانگا انعام بھی دوں گا اپنا ایک پیر دکھا جس نے 39 دن جا کے صرف اتنا کہا ہو میری ماں نے میرا نام رکھا کرج کے ہے غریب دیکھیں یہ کوئی قبلہ اتنا خطرناک سوال تو نہیں ہے
تو نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ضرور فائٹنگ کر کے آئے، ضرور لڑ کے آئے. ہر بندہ لڑ نہیں سکتا، ہر بندہ نہیں لڑ سکتا. چلو یہ تو بتا کے آتے بھئی کیا مصیبت آ گئی. اگر تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھا ہے تو ہماری ماں نے بھی ہمارا نام رکھا ہے، وہ نام بتا کے آ جاتے. پرنے پنچایت میں شریف ماں کا نام لیا جا سکتا، پیڑ میدان کمینیاں ماما کا نام نہیں لیا جا سکتا. حیدر کرار ہویا اور میرا ہر مسلمان بھائی جانتا، ہر جنگ میں علی نے فرمایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. اس جنگ میں بولی تبدیل کر لی علی نے. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. واہ یا علی تجھ پہ کائنات قربان. مرحب کی ماں نے، مرحب، انتر، حارث، یہ تین بھائی تھے. ان کی ایک ماں تھی ام الکافرین. سمجھ آئی کریں تو سر نہ ہلائے. کون تھی؟ ام تین کافروں کی ماں. سمجھ آئی نہیں؟ ایک ہوتا ہے ام المؤمنین، وہ ہوتی ہے مومنوں کی ماں، اور یہ ہے ام الکافرین، کافروں کی ماں. میرے سر پہ قرآن رکھو، کعبے لے کے چلو. نصیب ہر ایک کا اپنا اپنا، کوئی نہ مانے اس کی اپنی مرضی. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جادوگر تھی یہ، کاہنہ تھی. مرتے وقت بیٹوں کو وصیت کی ہر کسی سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. بچے اپنے ہوں تو کافروں کی ماں کو بھی احساس ہوتا ہے. اولاد اگر پیدا کی ہو خود، ماں کافروں کی کیوں نہ ہو، تم ایسے چپ بیٹھے رہو گے قیامت والے دن. مجھے شک ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ نہ دائر کر دے، مالک میں یہودن ہوں، مالک میں جادوگر ہوں، مالک میں کاہنہ ہوں، مالک میں ساحرہ ہوں، جہنم میں ڈال، لیکن ایک عمل کا اجر مجھے دے، میں اپنے بیٹوں کو علی کے مقابلے میں گھر سے نکال کر نہیں آئے. جنہیں نہیں سمجھ آئی گھر جا کے سو کرو. ماں نے وصیت کی تھی تنہائی میں، اور علی نے آ کے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. واہ یا علی، اسے کہتے ہیں امامت. چھپ کے ماں پردے میں بات کرے. پتہ نہیں کب کہا تھا اس نے بیٹوں سے. علی کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کہا. شیعوں سے لڑتا ہے جی، ہمارے پیروں کو نہیں مانتے. جن غریبوں کو چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئے، کیوں میرا چینل صحت دے بھی اگلے بندے ٹھیک ہونے چاہیے. اسلام نال بھی یہ کام خراب ہو. ہائے غریب، آمدن برسر مقصد آیا لڑنے کے لیے، ٹہل رہا تھا بڑا خوش ہو گیا. میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا. حیدر کرار نے ہاتھ میں علم تھا. بندہ پوچھے وہ جو علم رسول جنگوں میں دیتے تھے وہ کہاں گیا؟ بھائی ایک مسلم لیگ کا جھنڈا ہے،
ٹھیک ہے, دوسرے بھی ناراض نہ ہوئے. پیپلز پارٹی کا ایک جھنڈا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہو اور جھنڈا نہ ہو؟ بندے پوچھیں گے نا بھی تمہارا جھنڈا کتنے گیا؟ اسلام کا جھنڈا کہاں گیا؟ وہ جو رسول ہر جنگ میں جھنڈا لے کے جاتے تھے کہاں گیا؟ لاتی انا رایتن غدن, کال علم مرد کو دوں گا. مرد کو چھوڑا, علم بھی چھوٹ گیا. پھر تمہارے پاس وہ دوسرے جھنڈے آ گئے. سبحان اللہ. یہ ام المومنین کے دوپٹے سے بنا ہوا جھنڈا تھا. اگر علی نے فتح کی ہے تو علی کا کوئی کمال نہیں, جھنڈا تو بی بی کے دوپٹے کا تھا. بابیاں دے پٹکے کتھے گئے ہاں جی؟ ایڈی اوکھی بن گئی ہے بھئی, پٹکے نہیں کھلے تو دوپٹہ کھل گیا. اللہ معافی دے. مبلغ اعظم کا ایک فکرہ ہے, کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تو دل کر بھی رہا ہے کہ میں کر جاؤں. انہوں نے کہا جی میں دوپٹہ ہی میں گیا تھے, بی بی اور ویکھے تو انہوں نے کہا ہوا میں اڑتا جائے. عقل استعمال کر. امیر المومنین حیدر کرار کے سامنے مرحبا علی کی آواز آئی, انا اللذی شمتنی امی حیدرہ, میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا. مرحب نے نام حیدر سنا, کہے السلام علیکم. کچھ کھاسو پیسو کہ میں جاؤں, پتہ ہی نہ چلا. اور وہ پہلوان جڑا ناشتے اٹھ کھاندا ہی پیچھے مڑ گیا. خدا حافظ. یہ جی میں WWF والے کشتیاں بھی کھانے نا جی, کہ اگلا پہلوان تکڑا آ جاوے تو نستے ہے ڈر کے جی پیچھے تو دیتے پھر وہ لیٹا پانے تو اندر منہ کر دے. اے میں مذہب نکلے. گجرال ہوئے تو انہوں کشتی تو پتہ نہ لگے, گال تو بڑی حیرت آلی ہے. تو آدھے ضلع دا بندہ ایو جی صحت آلائی ہوئے تو ہی میں لگتا جی میں کھاڑے جو آ رہے ہیں. بسم اللہ کریں. شامعین گرامی غد ڈرا ہوا مرحب دوڑا, آگے ایک بزرگ آ گیا. کیڑا سمجھدار بندہ ہے. میں انج کیتا ہوں کہ شیطان یہ تو معرفت ہے. اور جگہ بھتیجے, اس نے دوڑتے دوڑتے کہا جی چاچا. کدھر گئے ہیں, کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حیدر. پھر کیا ہوا؟ امی نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا. یہ جڑا فکرہ چل گیا ہوں تک سنا لیں. امی نے کیا کہا تھا؟ حیدر سے یہ حیدر ہے. شیطان کہتا ہے یہ وہ حیدر نہیں جیسے امی نے روکا تھا. کئی بندے ستے ہو پھر جگانا مجبوری بن جاندی ہے, مضمون چلتا نہیں جو ہوندے گا رہے ہو نا جی. ایک خطرناک تھوڑی اینج ہو جائے. بسم اللہ. مولوی بشیر فاتح ٹیکس رہا اللہ مقام ہو, وہ کسی گھر مہمان گئے ہوئے تھے تو چھوٹے بچے نے آگے پوچھا مولوی صاحب امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ نہیں کھانا ہور گالے بیکھو تو میرے پاس ہے انڈا قسمت ہے, بیکھو میرے پاس. کہ امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ اگو مولوی صاحب قبلہ فرمایا بیٹے امی سے کہو میں انڈے کی امی کھاؤں گا.
زرخیز ترین علاقہ ہے آپ کا جی، نہایت زرخیز، عزاداری کے لحاظ سے، سیالکوٹ، گجرانوالہ، جلسوں کے لحاظ سے پورے جی ٹی روڈ پہ گیا، پورے پاکستان میں ایک نمبر پر اس وقت الحمدللہ عزاداری امام مظلوم، سننے والے بھی ایسے اور پڑھنے والے بھی ایسے۔ قبلہ صدفی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اور سامعین گرامی قدر، چاہتا ہوا شیطان نے مرحب واپس بھیج دیا، یہ وہ حیدر نہیں، یہ اور ہے۔ اچھا پھر واپس آ گیا لڑنے کے لیے۔ میں نے فکرہ یہ پڑھا تھا کہ جو بھی علی سے لڑنے آئے سمجھو شیطان کا مشورہ شامل ہے۔ حیدری، امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ مانی شاہ جی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں حضرات کی توجہ ہے ان کی پوری، تو ایک سجدہ نہیں، دوسرا قبریں نہیں، قبریں نہیں جی، قبریں جائز نہیں۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا اگر ان کی قبریں گرانا گناہ ہے تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں بھیجا گرانے والوں کو؟ میں نے کہا سنو، ایک ہوتی ہے شان اور ایک ہوتا ہے امتحان۔ جب شان دکھانی ہوتی ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے۔ ان کی گردن پہ چھری پھرتی رہی، امتحان تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ باقی رہ گئی قبریں۔ تو سامعین گرامی، یہ واقعہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بڑی مد و شاد سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملتان میں ایک اہل سنت میرے دوست ہے، صاحبزادہ عبدالجبار قادری صاحب، صدر تھے وہ پاکستان نعت کالج ان کا تھا، اس میں بڑی دنیا آتی تھی، نعت سیکھتی تھی۔ خفیہ طور پہ وہ بندہ مومن ہو گیا، خفیہ بھی وارج ہے۔ تسی لڑن نہ لگ جائے کرو نا جی بھی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا، وہ تو پڑھتا پہ ہے نا جو تسی چاہتے ہو۔ کئی بندے اشارہ سمجھیں تو کوئی نہیں پوچھتے۔ سامعین گرامی خد، قرآن کی قسم میں اپنی قبر میں جانا ہے، وہ مرحوم فوت ہو گیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اسے بی بی کے دشمنوں پہ کئی دفعہ میرے سامنے شیعہ دا پتہ ہی تھی نہ، دو چیزیں تو لگ دے، یا علی ولی اللہ تو یا تبرے والے ٹیکے ہیں تو۔ اور علی ولی اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہو پھر کس کا کلمہ ہے؟ مسلمانوں میں علی ولی اللہ آ جائے، بولو، شرماؤ نہیں۔ شیعوں والا کلمہ کون سا ہے جس میں جس کا عقیدہ ہو؟ ایک دفعہ سارے بولا، شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ ایک دو بندے ابھی شرم کر کے بیٹھے ہیں، سارے بندے مل کے ایک دفعہ بولو نا جی، شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ شیعوں والی اذان کون سی ہے؟ تو شیعوں والی نماز کون سی ہے؟ پہلے دو بندے رل دیں تے تریجے سلپ ہو جاتے جی، ہاں جی سلپ ہو جاؤ، بسم اللہ، اسی کی جنت راش پکڑنے، ہمیں شوق نہیں ہے جنت میں راش ڈالنے۔ ایک بندے نے 8ویں امام سے کہا تھا میرا قرضہ لا دو تو میں شیعہ ہو جاسا۔ مولا نے پیسے اٹھا کے دیے، کہا جتنا قرضہ ہے اس میں سے اٹھا کے لے جا، شیعہ ہونے کے لالچ نہ دے، کیونکہ اللہ نے میرے دادے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تیرا نام اس میں شامل ہے تو تو جا نہیں سکتا، اللہ نے تجھے لکھا ہی نہیں تو تو آ نہیں سکتا۔ سارے مل کے حلالی موالی حیدری۔ تو سامعین گرامی کا مرشدی بابا
مظفر شاہ جی، آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے، نہایت توجہ سے آتے ہوئے عرض کرنا چاہتے، وہ بندہ مومن ہو گیا، موالی ہو گیا، ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا، قدرتاً اس کا وقت آ گیا، انتقال ہو گیا اس جب وہ فوت ہوا میں گھر نہیں تھا، جب اس کے کول ہوتے رہے میں گھر نہیں تھا، جمعراتی ہوتی رہی گھر نہیں تھا، تو ایک دن قدرتاً میں گھر، اور صبح صبح مجھے مسجد سے تقریروں کی آواز آنے، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی قادری صاحب فوت ہو۔ میرے دل کے اندر ایمان نے جوش مارا، میں چلا گیا، اگے جاما تھے 200 مولوی، بندے تھوڑے، مولوی صدبی صاحب قرآن کی قسم منوان، اگر میرے مذہب میں سچ کو زیادہ کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے، کم کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ منوان واقعے کا نام ہے سچ۔ میں مولویوں سے گھبراتا ہوا نکر میں لا کے بیٹھ گیا، بالکل نکرے، ایویں میرا بھائی بیٹھا نا جی، ایویں میں پرے ہو کے بھئی ہو وہی صحیح تے نام نہیں ہوں، چپ کر کے میں سائیڈ پہ بیٹھا تھا، قدرتاً مرحوم کے بیٹے کی مجھ پہ نظر پڑ گئی، ایک مولوی صاحب ہیں عارف حسین نوری، اے بڑے مشہور عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان اہل سنت، وہ تقریر فرما رہے تھے، میں تقریر سن رہا تھا، ماشاءاللہ وہ کہہ رہے تھے ہوا بھی اندے نے قبرات نہیں جانا چاہیے، حضور خود تشریف لے کے گئے، صحابہ کرام سمیت، بی بی آمنہ دی قبر ٹٹی پجی سی، اسے ٹھیک کرایا، اور قبر تے بہ کے روندے رہے، وَمَنْ حَوْلَهُ، صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تھے، وہ بھی رون لگے، اور یہ واقعہ پڑا، اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سپیکر، اور کہا جی علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرحوم کے بڑے قریبی دوست تھے، ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لیں۔ ماں کے پہلا رول گیا غریب، مرحوم بھی تھے زندہ بھی، ماں کے بچنا نہ بچنا قسمت ہی گا لیا۔ میں ممبر تک آتے آتے 100 دفعہ میں نے سوچا ہوگا کہ میں کیا پڑھوں، انہوں میں کی سنا، جھاکے لتے ہوئے ٹی وی تے اونج سامنے بھی 25 30 40 بھی نہیں 100 200 مولوی تے سارے نے رتیاں مہندیاں لائیاں جی، سرخ تے مائے دیتے ہوئے جی، کلے چڑھے ہوئے جی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرحوم کے گھر والے تو مجھے جانتے تھے، اور مرحوم کا مذہب بھی میرا مذہب تھا، ظاہر نہیں تھا، تو انہوں نے تو مجھے بلا لیا، باقی بڑے پریشان بھی، ایک ہی کام بنے، تو سارے مولوی جنہوں بس میں نے ایک جگہ ہلدی نظر آئیے تے باقی وہ ایک مولوی آئی نا جنہیں تقریر کی تھی، بندہ رو پیا، میں نے کہا بندہ خدا زندہ باد، خوف خدا تو رو پیا، انہوں نے کہا تیری داڑھی ہلی ہے تو میں نے اپنی مری ہوئی مرحوم بکری یاد، یا میر تقی میر اردو کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تقونی نکلی، جتنے نال محبت ہے اتنی تھا تو داڑھی جڑی ہو جائے، سارے خوشر خوشر شروع ہو گئے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کروں، میں نے کہا ابھی مجھ سے پہلے مبلغ اسلام جناب عارف حسین نوری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے، وقت میں اب گنجائش نہیں، اے آکھنا پہندے